وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بخير الدنيا وكرامة الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں بھیجا اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات ہے۔ آپ کی آمد بھی ربیع الاول میں اور آپ کا دنیا سے جانا بھی ربیع الاول میں، اور آپ ایک آخری نبی ہیں۔ پہلے کوئی نبی آیا دیہات کے لیے، شہر کے لیے، علاقے کے لیے، صوبے کے لیے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر خاندان میں نبی آئے، اپنے اپنے قبیلے علاقے کے لیے آئے۔ آپ آئے سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، آپ کو سارے عالم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، ہر کالے اور گورے کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت تک کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ میں ایک آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ امت آخری امت ہے۔ آپ کے بعد اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبل کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملا، میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے محل بنایا، وہ محل بڑا ہی خوبصورت ہو، لیکن دیکھنے والے یہ کہے کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، اگر یہ اینٹ لگ جاتی یہ محل مکمل ہو جاتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ میرے آنے کے بعد نبوت مکمل ہو چکی اور محل مکمل ہو چکا، نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ سارے عالم کے لیے، جنات کے لیے، جمادات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزرے، پہاڑ نے پکار کر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ جس درخت کے پاس سے گزرے، درخت نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور آپ جس ڈھیلے کے پاس سے گزرے، اس ڈھیلے نے بھی پکار کر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ سے پوچھا آپ کو نبوت کب ملی؟ جواب تو یہ تھا رمضان مبارک کے مہینے میں 40 سال عمر ہونے پر، اور مجھے اس تاریخ کو غار میں نبوت ملی،
لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبیّا آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے، ابھی یہاں نہیں آئے، آپ نبی تھے، آپ نے 1000 سال پہلے یاسین والقرآن کی تلاوت کی اور آپ نے کہا آپ میرے رسول ہو، آپ میرے نبی ہو، زمین بھی کوئی نہیں، آسمان بھی کوئی نہیں، کائنات بھی کوئی نہیں، دھرتی بھی کوئی نہیں، آپ نے کہا آپ میرے رسول ہو۔ تو میرے بھائیوں، آپ پہلے بھی ہیں اور آپ آخری بھی ہیں، آپ پہلے بھی ہیں، آپ سے پہلے بھی کوئی نہیں، لیکن آپ آخری ہیں، آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں۔ ایک بدھو ہے، مدینہ کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے، ایک بدھو آیا، مری ہوئی گو کو لے کر آیا، اور وہ مری ہوئی گو تھی جس کو عرب کے لوگ شکار کیا کرتے تھے، وہ لا کر آپ کے پاس ڈال دی۔ اس نے کہا آپ یہ کہتے ہو کہ میں آخری نبی ہوں، آپ یہ کہتے ہو کہ میں نبی ہوں۔ اس نے کہا یہ مری ہوئی گو اگر آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں آپ کو مانوں گا، ورنہ میں آپ کو نہیں مانتا۔ گو بھی ہے، شکار کی ہوئی ہے، مری ہوئی ہے، مدینہ منورہ کی محفل ہے، لیکن اس گو کو لے کر آئے۔ آپ نے اس سے پوچھا من فی السماء عرشہ فی الارض، تو یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو مری ہوئی ہے۔ من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہوئے؟ وہ گو کہتی ہے من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، زمین میں جس کی سلطنت ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے، جہنم میں جس کے عذاب ہیں، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہتی ہے آپ آخری نبی ہو، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری ہو اور قیامت کے دن کی زینت ہو۔ وہ مری ہوئی گو بھی یہ کہتی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور اس مری ہوئی گو نے آپ کی نبوت کی گواہی دی، آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ آپ آئے سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اور جنات کے لیے اور جمادات کے لیے، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے بات کہہ دی جو بھی میری بات کو مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ، ابو سفیان میری بات کو کوئی چودھری مانے، آپ نے اس چودھری کو دعوت دی، میری بات کو کوئی چودھری مانے، میری بات کو کوئی عربی مانے، میری بات کو کوئی عجمی مانے، میری بات کو کوئی غریب مانے، میری بات کو فارسی مانے، جو بھی میری بات کو مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ چاہے جنگل کا ہو، چاہے وہ دیہات کا ہو، چاہے وہ شہر کا ہو، چاہے وہ جھونپڑی کا ہو، چاہے وہ کیسے بھی ہو، وہ جس نے میری بات مانی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے اس بول کو اپنی زندگی میں اتار لیا، اس کلمے کو اتار لیا، اس حقیقت کو اتار لیا، وہ کامیاب انسان ہے۔ میرے بھائیو، یہ بول ایک ایسا قیمتی ہے، ایمان کا ذرہ جس کے اندر ہوا وہ ایک نہ ایک دن ایمان کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ ایک آدمی ایک وقت آئے گا، نمازیں ختم ہو جائیں گی، روزے ختم ہو جائیں گے، زکوٰۃ ختم ہو جائے گی، صدقہ ختم ہو جائے گا، بیت اللہ کا طواف ختم ہو جائے گا، دین مٹ جائے گا۔ ایک آدمی یہ کہے گا لا الہ الا اللہ، وہ کہے گا میرے باپ دادے یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، یہ بول بولا کرتے تھے، یہ میں نے اپنے باپ دادوں سے یہ کلمہ سنا، اس کلمے کی حقیقت کو نہیں جانتا، اس کلمے کی طاقت کو نہیں جانتا۔ صرف اس بول کی اتنی طاقت ہوئے گی کہ یہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ، اس کے کہنے پر اس کائنات کا بھی نظام چلے گا، ہوائیں، سورج نکلے گا، سورج چمکے گا، دن آئے گا، رات آئے گی، بارشیں ہوں گی، سمندر کا نظام چلے گا، بارشوں کا نظام چلے گا، ہواؤں کا نظام چلے گا، کائنات کا نظام چلے گا، سورج اپنے مدار پہ چلے گا، چاند اپنے مدار پر چلے گا، ہوائیں چلتی رہیں گی، زمینوں سے غلے نکلتے رہیں گے، ہواؤں کا نظام بھی چلے گا۔ یہ کائنات اس طرح آباد رہے گی جب پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں لا الہ الا اللہ کو کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ چند سالوں کے بعد اللہ اس کائنات کے نظام کو توڑ کر رکھ دے گا، فنا کر کے رکھ دے گا،
پھر کوئی باقی چیز باقی نہیں. کائنات ٹوٹ چکی ہے, زمین بکھر چکی ہے, ستارے جھڑ چکے ہیں, سمندروں میں آگ لگ چکی ہے اور کائنات کا نظام بکھیر دیا جائے گا جب کوئی اس بول کو کہنے والا نہ رہے گا. ایک آدمی کے بول پر یہ زمین بھی, آسمان اپنی جگہ پر ہے, سورج اپنی جگہ پر ہے, کائنات اپنی جگہ پر ہے, یہ ساری چیزیں باقی رہے گی. میرے بھائی, جو بھی آپ کی بات کو مان لے گا وہ کامیاب ہی کامیاب ہے. لیکن آپ نے کہا, آپ نے ایک بدھو آیا, کہنے لگا آپ یہ بات کہتے ہو سارا عرب مسلمان ہوگا, آپ یہ کہتے ہو کیسر و کسرا مسلمان ہوں گے, کیسر و کسرا کے خزانے پتہ ہوں گے, آپ یہ کہتے ہو مرنے کے بعد منتشر ہو جائیں گے, اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. وہ بدھو کہنے لگا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا لوگ باپ دادے کے دین کو کس طرح چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں گے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ نے یہ بات کہی اور دوسرا کہا کیسر و کسرا کے خزانے پتہ ہوں گے, کہنے لگے یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا. تیسرا یہ کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کر دیا جائے گا, میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں قیامت کے دن تیرا ایسا ہاتھ پکڑوں گا, ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جاؤں گا اور تجھے جنت میں لے جا کے چھوڑوں گا. اس نے ایک وقت آیا سارا عرب مسلمان ہو گیا, اس نے یہ بھی دیکھا کہ عرب بھی مسلمان ہو گیا. اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کیسر و کسرا کے خزانے فتح ہو گئے, پھر اس نے وہ بھی مسلمان ہوا. مسلمان ہو کر مدینے میں آیا تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا, حضرت عمر اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر کہنے لگے یہ وہ انسان تھا جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا میں قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا, جس کا آپ ہاتھ پکڑ لیں وہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے, وہ تو آگے جا کر ہی رہے گا. آپ اس کے لیے اکراماً حضرت عمر کھڑے ہو گئے. لیکن اس نے یہ دیکھ لیا عرب بھی مسلمان ہو گیا, کسرا کے خزانے بھی فتح ہو گئے. اس نے یہ دیکھ لیا کہ اب یہ بات بھی پوری ہو کر رہے گی. آپ نے جو بات کہی وہ پوری ہو کر رہی. حضرت ابو ذر کا انتقال ہونے لگا, جنگل ہے, صحرا ہے, بیابان میں انتقال ہو رہا ہے. اور رمضہ ایک جگہ ہے, رمضہ مکہ اور عراق کے درمیان میں رمضہ ایک جگہ ہے. مکہ سے عراق سے مکہ مکرمہ آتے ہیں, راستہ میں ایک جگہ ہے جس کو رمضہ کہتے ہیں, اور عراق کے حاجی جو چلتے ہیں وہ رمضہ سے گزر کر مکہ مکرمہ میں آتے ہیں. یا ابو ذر ہر چیز کو چھوڑ کر یہ جنگل میں چلا گیا. رمضہ ایک مقام ہے, وہاں پر چلا گیا. یہ جب رمضہ میں گیا وہاں وقت گزارنے لگا, لیکن جنگل میں صحراؤں میں اس کی موت آ رہی تھی. بیابان ہے, جنگل ہے, صحراؤ ہے, کوئی آبادی نہیں, کوئی شہر نہیں, جنگل کی موت ہے. جب جنگل میں اس کی موت آنے لگی, اس کی بیوی رونے لگی, کہنے لگی واہ تیری جنگل میں موت آ رہی ہے, کون تجھے غسل دے گا, کون جنازہ پڑھائے گا, کون میت کو اٹھائے گا, کون قبر میں دفن کرے گا, میرے پاس کپڑا نہیں جس میں تجھے کفن دیا جائے, میرے اندر یہ ہمت طاقت نہیں میں تیرے لیے قبر کھودوں, کون یہ کرے گا. اس نے اپنی بیوی سے کہا, بیوی رونے کی بات کوئی نہیں, اللہ کے نبی نے ایک چھوٹی سی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی, یعیش وحیدن یموت وحیدن طائفۃ من المسلمین. ایک اس جماعت کا آخری فرد تنہا زندگی گزارے گا, تنہا رہے گا, پھر مسلمان کی ایک جماعت آئے گی, اس کا نماز جنازہ پڑھے گی اور اس کو قبر میں اتارے گی. وہ کہنے لگی کہاں سے آئے گی, کدھر سے وہ لوگ آئیں گے, کہنے لگے مجھے یہ نہیں پتا وہ مشرق سے آئیں گے یا مغرب سے آئیں گے, یا شمال سے آئیں گے یا جنوب سے آئیں گے. وہ کہنے لگی حاجیوں کی آمد رفت کا زمانہ ختم, یہاں سے لوگ حج کو جایا کرتے تھے, اب حج کا زمانہ ختم, اب کوئی بھی نہیں آئے گا. اس نے کہا, حضرت ابو ذر نے کہا ان کانوں نے سنا ہے, اس دل و دماغ نے یاد رکھا ہے, میری یہ بات پوری ہو, میرے نبی کی یہ بات, میرے نبی کا فرمان پورے ہو کر رہے گا. ایک دن گزرا کوئی نہ آیا, دوسرا دن گزرا کوئی نہ آیا, تیسرے دن آپ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی کھانا تیار کر لے, آج مسلمان آئیں گے, ایسا نہ ہو میرے جنازے کی وجہ سے, مشغولی کی وجہ سے تم ان کا اکرام نہ کر سکو اور وہ قافلہ بغیر بھوکے یہاں سے واپس چلے جائے. یہ بات کہی, ایک دن گزرا کوئی نہ آیا, دوسرے دن کوئی نہ آیا, ایک بیٹی تھی, ایک بیوی تھی,
اور جنگل تھا، صحراؤ تھا جہاں حضرت ابو ذر کی موت آتی ہے، لیکن تیسرے دن جب سکرات طالع ہوئے، زندگی کی شام قریب ہو گئی، زندگی کی ڈور لپٹ چکی، اس وقت حضرت ابو ذر نے اپنی بیٹی سے کہا کھانا تیار کر، بیوی سے کہا جا تو ٹیلے پر جا کے چڑھ جا، یہاں سے دیکھتے رہے کوئی قافلہ گزرے، ہاتھ سے اشارہ کرنا کہ ایک مسلمان ہے، مرنے کے قریب ہے، آپ آؤ اس کو غسل دو، جنازہ پڑھاؤ اور اس کو قبر کھودو، قبر میں اتارو۔ وہ کبھی بیوی حضرت ابو ذر کے پاس آتی ہے، اس کے سکرات تھے، کبھی وہ ٹیلے پر جا کے چڑھ جاتی ہے، آخرکار دیکھتی رہی کبھی حضرت ابو ذر کے پاس اور کبھی ٹیلے پر، آخرکار اس نے قافلہ دیکھا، عبداللہ بن مسعود ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں اور حضرت عثمان نے ان کو بلایا ہے۔ اس عورت نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اس نے کہا ایک مسلمان ہے، مرنے کے قریب ہے، آپ آؤ اس کو غسل دو، جنازہ پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس قافلے کو لے کر آ رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا کیا تم میں کسی کو رغبت ہے حضرت ابو ذر کو دیکھنے کی، حضرت ابو ذر کی زیارت کی؟ وہ آخری موت، آخری سکرات میں ہیں، آخری لمحات میں ہیں، اس کی زندگی کی شام ہونے والی ہے، وہ دنیا کو چھوڑ کے جانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آئے، دیکھا تو حضرت ابو ذر ہیں۔ حضرت ابو ذر نے کہا دیکھ میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے کفن وہ دے جو زندگی میں کسی قوم کا سربراہ نہ بنا ہو اور حکومت کا سفیر نہ بنا ہو۔ ایک نوجوان انصاری صحابی اٹھا، اس نے کہا میری ماں نے یہ چادر مجھے دی تھی کہ احرام کی چادر تھی، ٹھیک ہے میں تجھے دے دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر کی روح پرواز کر گئی، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھایا گیا، قبر کھودی گئی، میت کو اٹھایا گیا۔ جس وقت حضرت ابو ذر کو قبر میں دفن کرنے لگے، دفن کرنے کے بعد یہ قافلہ آگے جانے لگا۔ جب یہ قافلہ آگے جا رہا تھا تو عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ذر کی بیٹی نے کہا، عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے کہا چچا جان کھانا تیار ہے، کھانا کھا کے جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے بیٹی تجھے کیا پتا آج مہمان آئیں گے، کہنے لگے میرے باپ نے کہا تھا، مرنے سے پہلے کہا تھا کہ مہمان آئیں گے، ایسا نہ ہو کہ میری موت کی وجہ سے، مشغولی کی وجہ سے تم اس کو ان کا اکرام نہ کر سکو، یہ میرا باپ نے کہہ دیا تھا۔ جب یہ بات کہی حضرت ابو ذر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے، واہ ابو ذر تو اتنا سخی نکلا، زندہ تھا جب بھی تو سخی تھا، مرنے کے بعد تیری سخاوت کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، تو دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، تیرا دسترخوان نہ سمیٹا گیا۔ یہ حضرت ابو ذر کی قبر رمضہ ایک مقام ہے، یہ عراق اور مکہ کے درمیان میں ہے، راستے کے کنارے پر ان کی قبر بنی، اللہ جانے وہ قبر باقی ہے یا قبر کو ہواؤں کی مٹیاں، ہواؤں کا بےرحم ہوائیں اس کی قبر کی مٹی کو اڑا کر لے گئی۔ یہ جنگل کی موت ہے، صحراؤ کی موت ہے، لیکن اس اللہ کے بندے نے اللہ کو راضی کیا تھا۔ قافلہ آتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، میت کو قبر کے حوالے کرتا ہے، پھر یہ آگے چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کو راضی کر کے چلا گیا۔ جنت منتظر ہے کہ ابو ذر میرے اندر آئے، ابو ذر میرے اندر آئے۔ یہ حضرت ابو ذر ہیں، صحابی اور رسول ہیں، اللہ کو راضی کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے جو بات کہی وہ پوری ہو کر رہی۔ آپ کا فرمان سچا، آپ کا دیکھنا سچا، آپ کی بات سچی، آپ کا کلام سچا، آپ کی بات سچی، آپ نے جو بات کہی وہ پوری ہو کر رہی۔ میرے بھائیوں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ آپ آخری ہیں اور یہ امت آخری ہے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں۔ حضرت بایزید بستانی یہودیوں کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا مجمع تھا، یہودی عالم اس میں بیان کر رہا تھا۔ بیان کرتے کرتے حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ مجمع میں چلے گئے، مجمع میں داخل ہوئے۔ جس وقت مجمع میں داخل ہوئے، حضرت یہودیوں کا جو عالم تھا اس کی زبان بند ہو گئی۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ بات کیوں نہیں کرتے، آپ کی زبان کیسے بند ہو گئی؟ اس نے کہا دخل فینا محمدی، اس محفل کے اندر، اس مجمع کے اندر کوئی محمدی داخل ہو گیا، میری زبان نہیں چلتی، کوئی محمدی داخل ہوا، لیکن اس کی وجہ سے میں بات نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا وہ کھڑا ہو جائے، اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ یہودی عالم نے کہا قتل نہیں کرنا، لیکن وہ کھڑا ہوا۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ یہودی عالم نے کہا میں آپ سے سوال کروں گا،
آپ جواب دو گے؟ اس نے کہا دوں گا۔ اس نے کہا اگر میں سوال کروں میرے سوال کے جواب دو گے؟ اس نے کہا میں دوں گا۔ اب یہ کھڑا ہوا، حضرت بھائی یزید بستانی کھڑے ہوئے، جن کے کھڑے ہونے پر، جن کے مجمع میں داخل ہونے پر یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی۔ یہودی نے پہلا سوال کیا، اسألک عن واحد لا ثانی لہ، وہ بتاؤ جس کا ایک ہے دوسرا نہیں۔ اس نے کہا اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، ایک اللہ کائنات میں مشرق اور مغرب میں، قل هو اللہ احد، ایک ہے دوسرا نہیں۔ اس نے کہا اثنین لا ثالث لہ، وہ بتاؤ جو دو ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ اس نے کہا وجعلنا اللیل، رات اور دن دو ہیں تین نہیں، ایک رات اور ایک دن، یہ دو ہیں تین نہیں۔ اس نے بتا انثالث لا رابع لہ، وہ بتاؤ جو تین ہیں جن کا چوتھا نہیں۔ اس نے کہا لوح کرسی قلم، تین ہیں چار نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ ان اربع لا خامس لہ، وہ بتاؤ جو چار ہیں جن کا پانچواں نہیں۔ انہوں نے کہا التورات، الزبور، الانجیل، القرآن، یہ آسمانی مشہور چار کتابیں ہیں، پانچویں کتاب نہیں۔ انہوں نے کہا وہ بتاؤ ان خمسین، جو بتاؤ جو پانچ ہے جن کا چھٹا نہیں۔ تو اس نے حضرت بھائی یزید بستانی نے جواب دیا 5 وقت کی نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، 5 نمازیں ہیں، چھٹی نماز نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ جو 6 ہیں جن کا 7واں نہیں۔ انہوں نے کہا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے زمین آسمان کو بنایا، ثم استوى علی العرش، عرش پر جلوہ افروز ہوا، 6 دنوں میں بنایا، 7 دنوں میں نہیں۔ یغشی اللیل النہار، رات دن کا نظام چلا، سورج اپنے مدار پہ چلا، چاند اپنے مدار پر چلا، 6 دنوں میں بنایا، 7 دنوں میں نہیں۔ انہوں نے کہا وہ بتاؤ جو 7 ہیں جن کا 8واں نہیں۔ حضرت بھائی یزید بستانی نے جواب دیا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اللہ نے 7 آسمان بنائے، 8 آسمان نہیں۔ کہنے لگے وہ بتاؤ جو 8 ہیں جن کا 9واں نہیں۔ انہوں نے کہا یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ 8 فرشتے ہیں، 9 عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، 9 فرشتے نہیں۔ انہوں نے کہا وہ بتاؤ جو 9 ہیں جن کا 10واں نہیں۔ انہوں نے کہا قوم صالح میں 9 بدماش تھے، 10 نہیں۔ کہنے لگے وہ بتاؤ جو 10 ہیں جن کا 11واں نہیں۔ انہوں نے کہا حج کے 10 روزے ہیں، 7 وہاں پر غلطی ہو جائے 3 گھر پر آ کے رکھو، تلک عشرۃ کاملہ، 10 ہیں 11 نہیں۔ کہنے لگے وہ بتاؤ جو 11 ہیں جن کا 12واں نہیں۔ کہنے لگے حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ کہنے لگے وہ بتاؤ جو 12 ہیں جن کا 13واں نہیں۔ کہنے لگے سال کے 12 مہینے ہیں، 13 نہیں۔ کہنے لگے وہ بتاؤ جو 13 ہیں جن کا 14واں نہیں۔ کہنے لگے یوسف نے خواب دیکھا تھا، رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند، مجھے ستارے سجدے کر رہے ہیں۔ وہ 11 ایک سورج ایک چاند، 11 ستارے، 13 ہیں 14 نہیں۔ انہوں نے کہا وہ بتا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا۔ پھر اس کے بارے میں پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ لاٹھی تھی۔ کہنے لگے سواریوں میں کون سی سواری افضل؟ کہنے لگے گھوڑا۔ دنوں میں کون سا دن افضل؟ کہ جمعہ۔ راتوں میں کون سی رات افضل؟ لیلۃ القدر کی رات۔ مہینوں میں کون سا مہینہ افضل؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ۔ کہنے لگے وہ بتا جو بے جان ہے اور جس پر بیت اللہ کا طواف نہیں، اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حضرت نوح کی کشتی چلی اور پانی آیا، چلتے چلتے بیت اللہ پر پہنچی اور 7 چکر لگائے۔ کہنے لگے وہ بتا جس چیز کو اللہ نے خود پیدا کیا پھر اس کو خرید لیا۔ کہنے لگے مسلمان ان اللہ جنت کے بدلے میں خریدا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے مسلمان تو بیوی کا نہیں، بچوں کا نہیں، تجارت کا نہیں، صدارت کا نہیں، وزارت کا نہیں، منصب کا نہیں، تو اللہ اس کا رسول کا ہے، تو اللہ اس کا رسول کا بن کے چل، ساری دنیا تیرے تابع ہو کے چلے گی۔ کہنے لگے وہ بتا جنہوں نے جھوٹ بولا پھر بھی وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت یوسف کے بھائی جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، وہ کرتے کو رنگ کر لائے تھے کہ حضرت یوسف کو بکری نے بھیڑیے نے کھا دیا۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا، حضرت یعقوب کے استغفار پر وہ جنت میں جائیں گے۔ کہنے لگے وہ بتا جو سچ بولتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی عیسائیوں سے کہتے تم جھوٹے, عیسائی یہودیوں سے کہتے تم جھوٹے رہے, دونوں سچ بول رہے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائیں گے. وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے, جو سانس لیتی ہے؟ والصبح اذا تنفس, صبح کی قسم جب وہ سانس لے. ان کے بہت سے سوالات تھے, سارے چھوڑ دیے. آخر کار اس نے اتنے سوال کیے, انہوں نے کہا میں بھی ایک سوال کروں تو جواب دے گا. اس نے کہا میں جواب دوں گا. اس نے پوچھا ما مفتاح الجنہ, یہ بتا جنت کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب یہ جواب نہیں دیتا. انہوں نے کہا تو نے تو سوالوں کی گچھاڑ کر دی, لیکن اس نے ایک ہی سوال کیا, تو جنت کے تو جواب نہیں دیتا. اس نے کہا میں جانتا ہوں تم مانو گے نہیں. کہنے لگے جنت کی چابی محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے, جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ, جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کل الناس تحت لوائی, آدم سے لے کر آخر تک کے لوگ قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. آپ نے ارشاد فرمایا میرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. آپ نے ارشاد فرمایا شفاعت کبریٰ میرے ہاتھ میں ہے, جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے, حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا, جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, اور رضوان پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا نا محمد, میں محمد ہوں. وہ کہے گا میں آج سے پہلے کسی کے لیے نہ اٹھا, آپ وہ ہستی ہو جس کے لیے میں اٹھا ہوں. آپ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے, آپ کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, جنت کے دروازے بند, جنت کے دروازے بند. حضرت آدم کے پاس جائیں گے, آپ جد اول ہیں, جنت کا دروازہ کھلوائیں. وہ کہیں گے میری وجہ سے تم کو جہنم سے جنت سے نکالا گیا, میرے بس کی بات نہیں. حضرت نوح کے پاس آئیں گے, آپ جد ثانی ہیں, آپ دروازہ کھلوائیں. وہ کہیں گے میرے بس کی بات نہیں. حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, حضرت موسیٰ بھی جواب دیں گے. حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے, حضرت عیسیٰ کہے گا جاؤ محمد عربی کے پاس جس کی اتباع میں کامیابی ہے اور جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے. آپ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے, آپ جنت میں جائیں گے. پھر یہ امت جائے گی. حرمت علی الانبیاء کلھا, اللہ نے جنت کو تمام نبیوں پر حرام کیا جب تک کہ میں داخل نہ ہوں, اور اس امت جنت کو ساری امتوں پر حرام کیا جب تک کہ میری امت جنت میں نہ جائے. یہ امت سب سے بعد میں آئی, سب سے پہلے جنت میں جائے گی. جو آپ کی بات مانے گا, آپ کے طریقے پر چلے گا, دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی.